ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اگر تم نے کسی کو یہ سچ بتایا تو تمہارا وہ حال کروں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ خود اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں پاؤ گی تم۔ وہ اشتعال بھری نگاہوں سے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اس کی راہ فرار بند کر دی تھی۔ وہ خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ سمجھ آیا کچھ؟ اس نے دیوار پر زور سے دایاں ہاتھ مارا تو وہ سہم کر رہ گئی اور تیزی سے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد سے ہٹائے تو وہ آنسو پیتی، ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے کی کنڈی لگا کر دروازے سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے خواب صرف ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ جن خوابوں کو وہ اتنے عرصے سے بنتی آئی تھی آج وہ ادھڑتے چلے گئے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ عجلت میں آنسو صاف کرتی اٹھی اور دروازہ کھولا۔ کرن، ایک کپ کافی بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، بہت سر درد ہو رہا ہے۔ زاہد مصروف سے انداز میں بولا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ گھر کے سب افراد کو اس کے ہاتھ کی چائے، کافی اور کھانا پسند تھا۔ زاہد کو بھی جب چائے یا کافی پینی ہوتی وہ کرن سے کہتا تھا۔ دادی جان نے بھی چائے کی آواز لگا دی تو پہلے اس نے ان کے لیے چائے بنائی اور پھر کافی بنا کر زاہد کے کمرے میں چلی گئی۔ شکریہ کرن۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کافی کا کپ پکڑ کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ کرن نے محض اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ بہت اذیت میں تھی، کچھ بھی بولنے کا دل نہیں تھا۔ زاہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو تھے۔ کیا ہوا کرن؟ تم روئی ہو؟ وہ اس کا چہرہ پڑھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ اچانک لائٹ چلی گئی اور پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ جنریٹر بھی آن نہیں تھا۔ گھر میں شور مچ گیا۔ میں جنریٹر آن کرتا ہوں، زاہد کہتے ہوئے کمرے سے جانے لگا۔ موسم خراب تھا، شاید اسی لیے اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ کرن کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ بارش کا موسم تھا، بادل زور سے گرجے۔ کرن کی خوف سے جان نکلنے لگی۔ نہیں پلیز آپ مت جائیں، زاہد بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف سے کہتی کب اس کے سینے سے لگ گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ یہ سب بے اختیار ہوا تھا۔ دہشت اس پر اس قدر حاوی تھی کہ اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ زاہد بھی اس کے اچانک اس رد عمل پر شاکڈ رہ گیا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا کہ اچانک لائٹ آ گئی۔ موہد جو زاہد کو جنریٹر آن کرنے کا کہنے آیا تھا، یہ منظر دیکھ کر اس کے لب کھل گئے۔ کرن اس کے گلے سے لگی کھڑی تھی۔ موہد کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ ڈر کر زاہد سے دور ہوئی۔ یہاں یہ کیا ہو رہا تھا زاہد بھائی؟ شرم آنی چاہیے آپ دونوں کو۔ دادی جان، موم، ہم سب کی موجودگی میں دیکھیں یہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، جانے کتنے عرصے سے۔ وہ غصے کی شدت سے بولا۔ نہ صرف کرن کے ہوش اڑے بلکہ زاہد دانت پیستا اس کی طرف آیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کرن صرف اندھیرے سے ڈر گئی تھی اور کچھ نہیں، وہ اسے وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ کرن کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ موہد جو صدا کا سر پھرا تھا پورا گھر سر پر اٹھا چکا تھا۔ ان دونوں کے کردار کو وہ سب کے سامنے مشکوک بنا چکا تھا۔ کرن اور زاہد شاکڈ رہ گئے جب موہد نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر قبل کرن نے خود موہد سے منگنی توڑنے کی بات کی تھی اور اس سے کہا تھا وہ زاہد کو پسند کرتی ہے۔ اپنے اوپر اتنا بڑا الزام سن کر کرن کے آنسو بہنے لگے۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہونے کو تیار نہیں تھے۔ حلق میں جیسے کچھ اٹک سا گیا تھا۔ وہ دھندلی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ زاہد بھی اب شکی نگاہوں سے کرن کو دیکھ رہا تھا۔ موہد کے لہجے میں ایک اعتماد تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا موم۔ میرے لیے کرن کی خوشی زیادہ اہم ہے۔ آپ لوگ اس کی شادی زاہد بھائی سے کروا دیں۔ میں واپس لندن جا رہا ہوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مصنوعی دکھی لہجے میں بولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ آسیہ بیگم اسے منانے اس کے پیچھے گئی تھی۔ زاہد اپنی جگہ سن رہ گیا تھا۔ کرن اس کے بھائی اور منگیتر موہد کی جگہ اسے پسند کرتی ہوگی، یہ خبر اسے حیرتوں کے سمندر میں ڈبو رہی تھی۔ کرن، کیا ہے یہ سب؟
یہ تربیت کی ہم لوگوں نے تمہاری؟ فضیلہ بیگم اپنی بیٹی سے پوچھنے لگی۔ اس نے ہمت کی اور اپنی صفائی میں بولا کہ اس نے موہت سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ موہت شادی توڑنے کے لیے صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ مت بولو لڑکی، موہت تو اس شادی سے بہت خوش تھا، وہ تم پر جھوٹا الزام کیوں لگائے گا شادی توڑنے کے لیے؟ تمہاری ہی نیت میں کھوٹ ہے۔ مجھے پتا تھا تم جیسی لڑکیاں جو شکل سے بہت بھولی نظر آتی ہیں ایک دن ہمارے منہ پر کالک ضرور ملیں گی۔ دادی جان اپنی چھڑی کو زمین پر رکھتے ہوئے بولی۔ سب لوگ حیران تھے کہ اچانک سے ان کی پرسکون زندگیوں میں طوفان آ گیا تھا۔ کرن اپنی جگہ پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا مگر کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ دادی جی تو کچھ بھی کہنا بیکار تھا، کیونکہ وہ تو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، انہیں صرف بیٹے پسند تھے۔ زاہد نے شکوہ بھری نظروں سے کرن کو دیکھا۔ سب کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر وہ ایک لمحے میں 1000 بار ٹوٹی تھی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ بادل زور سے گرجے تھے، جس طرح وہ رو رہی تھی ویسے آسمان بھی شدت سے پانی برسا رہا تھا، جیسے وہ رونے میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس پل شدت سے اس نے دعا کی تھی کہ کاش یہ گرجتی بجلی اس کے وجود پر گر جاتی تاکہ اس کا ایک ہی لمحے میں کام تمام ہو جاتا اور وہ گھر والوں سے ملنے والی تکلیف سے نجات پا لیتی۔ گھر میں آگ لگا کر موہت خوشی سے سگریٹ پی رہا تھا۔ یہ اس کے پلان کا حصہ تھا اور وہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے سوچ رہا تھا کہ کل اسے واپس لندن جانا ہے۔ تمہاری وجہ سے میرا کردار بھی سب کے سامنے مشکوک ہو گیا۔ میں تو تمہیں اپنی بہن سمجھتا تھا، پھر تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم نے میرے متعلق ایسا سوچا؟ زاہد غصے میں کرن کے کمرے میں آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ کرن کو اس کی انگلیاں اپنے جبڑے کی ہڈیوں میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ بولو، جواب دو، وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ کرن کیسے بولتی، اس کا چہرہ تو اس کی گرفت میں تھا، وہ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ زاہد نے غصے سے اسے چھوڑا تو اسے سانس آئی۔ موہت جھوٹ بول رہے ہیں زاہد بھائی، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، بس اسی لیے مجھ پر الزام، وہ اسے سکتے ہوئے بولی، مگر زاہد نے اس کی بات سن کر اس کی کلائی موڑ کر کمر سے لگائی۔ بکواس بند کرو، میرے بھائی پر الزام مت لگاؤ، میں جانتا ہوں وہ تم سے کتنا پیار کرتا تھا، اب چونکہ تمہارا اصلی چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے اس لیے آئندہ میرے سامنے آئیں تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکا دیتے وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا جا چکا تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ دروازہ زوردار آواز سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ کرن سہم کر رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا اس کی زندگی اچانک سے اس موڑ تک پہنچ جائے گی جہاں کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ موہت لندن واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج اس کی فلائٹ تھی۔ آسیہ بیگم اور دادی جان جو اس سے بہت پیار کرتی تھی اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آج رکنے والا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ موہت گھر کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ آسیہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں اور دادی جان نے غصے سے اپنی چھڑی پر گرفت مضبوط کی۔ اس منحوس کرن کی وجہ سے موہت ناراض ہو کر چلا گیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ گھر کے ہی لوگوں نے بات کو آگے سے آگے پہنچا دیا تھا اور باتیں گھوم پھر کر واپس گھر آ گئی تھیں۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ کرن کی شادی مقررہ تاریخ پر ہوگی، میر زاہد سے۔ دادی جان نے اپنے مخصوص تخت پر بیٹھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ سب لوگ ان کے اس فیصلے پر حیران تھے، خاص طور پر زاہد کو اعتراض تھا۔ وہ بے یقینی سے دادی کے اس فیصلے کو سن رہا تھا۔ دادی جان، آپ کو مجھ سے میری مرضی تو پوچھنی چاہیے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں یا نہیں، وہ اعتراض اٹھاتے ہوئے بولا۔ کرن کو تو سانپ سونگھ گیا تھا، وہ محض آنسو بہا رہی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بھی اتنے ہی قصوروار ہو۔ اگر تم کرن سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو کیوں اس کو گلے سے لگایا ہوا تھا؟ انہوں نے کرختگی سے پوچھا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ وہ کس طرح انہیں سچائی بتاتا۔
اس نے غصیلی نگاہ کرن پر ڈالی تو اس کی شرمندگی سے سر جھک گیا اور خود کو کوسنے لگی کہ اس رات ڈر کے مارے زاہد کے گلے نہیں لگنا چاہیے تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے اپنا بھائی سمجھتی آئی تھی۔ اس کی ایک غلطی نے اسے بدنام کر دیا تھا، مگر شاید اگر اسے یہ غلطی سرزد نہ بھی ہوتی تو موہد اسے کبھی نہ اپناتا۔ وہ اپنی اور اس کی گفتگو یاد کرنے لگی جب اس نے موہد کی باتیں سن لی تھی۔ اسی لمحے وہ جان گئی تھی کہ اس کا منگیتر اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اس گھر میں دادی جان کی حکمرانی تھی اور ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا تھا، جسے خوشی یا ناخوشی سے سب کو ماننا پڑتا۔ کرن اور زاہد کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ زاہد نے ایک نگاہ کرن پر ڈالی جو آنسو صاف کرتی کچن میں گئی تھی۔ دانت پیستا وہ اس کے پیچھے گیا، اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اس کی آنکھوں میں حقارت سے دیکھا۔ ایک بار یہ شادی ہو جانے دو کرن، تم تو بہت خوش ہوگی نا، مگر دیکھنا میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ میری ہی دسترس میں تم تڑپو گی۔ یہ جھوٹے آنسو بہانا بند کرو، کیونکہ تمہاری تو یہی خواہش تھی نا کہ میری تم سے شادی ہو۔ وہ آنکھیں نکالتا ہوا بولا اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھائی میں، وہ اسے اپنی صفائی دینا چاہتی تھی۔ شش، اس نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سہم گئی تھی۔ اس پر ایک سرد نگاہ ڈالتا وہ کچن سے چلا گیا اور وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہی۔ میری سچائی پر کوئی یقین نہیں کر رہا، مگر مجھے یقین ہے ایک دن میرا رب میری سچائی سب کے سامنے لائے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کناروں کو صاف کیا تھا۔ وہ لندن میں اپنی گرل فرینڈ جینیفر کے فلیٹ میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے جینی کے منہ میں فنگر چپس ڈالے تھے۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کامیاب ہو چکا تھا اور اس کا ارادہ تھا وہ کرن کی زاہد سے شادی ہو جانے کے بعد پاکستان واپس چلا جائے گا۔ 7 سال پہلے اس کی لندن آنے سے پہلے کرن سے منگنی ہوئی تھی۔ وہ لندن پڑھائی کے سلسلے میں آیا تھا۔ پہلے تو اس نے کرن سے محبت کے بہت دعوے کیے، مگر لندن رہنے کے بعد وہ بدل گیا تھا، اور جب 2 ماہ پہلے اس کی شادی کے لیے اس کے گھر والوں نے اسے پاکستان بلایا تو وہ بدل چکا تھا۔ اس کی دلچسپی اب صرف انگریز لڑکیوں میں تھی۔ کرن کی حیا، شرم، خود میں سمٹ کر رہنا اور نزاکت اسے سخت زہر لگنے لگی تھی۔ اسے کرن کا ہر انداز برا لگتا تھا۔ اسے بولڈ لڑکیاں پسند تھی۔ وہ اس شادی سے انکار کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے گھر کے اصول اور روایات کو بھی اچھے سے جانتا تھا۔ اس دن اسے جینیفر کا فون آیا تھا اور وہ اس کی گرل فرینڈ تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنی ہر حد پار کر چکا تھا۔ کیا جینیفر، تم پریگننٹ ہو؟ دیکھو، تمہیں کچھ بھی کر کے اس بچے کو ضائع کرنا ہوگا۔ اس وقت تم اور میں اس سچویشن میں ہیں کہ ہم شادی نہیں کر سکتے، نہ بچے کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے مذہب الگ ہے۔ نہیں، میں اپنی اس بے وقوف بورنگ منگیتر کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ رہا۔ میں تو اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لان میں کھڑا سب سے چھپ کر جینیفر سے بات کر رہا تھا، اور کرن جو کہ اسے کھانا کھانے کا بولنے آئی تھی، اس کی تمام باتیں سن چکی تھی، اور وہ اسی پل پیروں تلے سے زمین نکلنا کیسا ہوتا ہے اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا۔ میں 2-3 دن میں لندن آ رہا ہوں، پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ بس کسی بھی طرح کرن نامی کانٹے کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اگر تم مسلم ہو جاؤ تو ہماری شادی کے چانس ہو سکتے ہیں۔ وہ کال بند کر کے جو ہی پیچھے مڑا، اس کی نگاہ روتی ہوئی کرن پر گئی۔ اس کے انداز سے واضح تھا کہ وہ اس کی ساری گفتگو سن چکی ہے۔ تو تم نے سب سن لیا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ڈرا ضرور تھا، مگر پھر اپنا کانفیڈنس بحال کیا۔ میں یہ دادی جان کو بتاؤں گی، سب کچھ آپ نے جو کیا اور میرے بارے میں کہا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بولی اور وہاں سے جانے لگی، مگر موہد دانت پیستے ہوئے اسے بازو سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اپنی باتوں اور دھمکیوں سے اس نے کرن کو اتنا خوفزدہ کیا تھا کہ وہ گھر میں کسی کو اس کی اصلیت نہیں بتا سکی تھی۔ اسے کرن کو راستے سے ہٹانے کا بہانہ تب ملا جب اس نے کمرے میں کرن اور زاہد کو ایک دوسرے کے نزدیک دیکھا، اور وہیں اس نے اپنا دماغ چلاتے ہوئے چالاکی کا مظاہرہ کیا اور ناراضگی کا لبادہ اوڑھ کر لندن آ گیا۔
تاکہ سب کو یہی لگے وہ ناراض ہو کر آیا ہے اور کرن کی شادی اس کے علاوہ کسی سے بھی ہو جائے۔ اور آخرکار ایسا ہو رہا تھا، وہ اس کی زندگی سے جا رہی تھی۔ آج اس کی شادی تھی، پوری حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لگی زاہد کے نام کی مہندی کو دیکھا۔ اس نے ان 7 سالوں میں صرف موہت کو اپنا ہم سفر، شریک حیات اور ہم نوا مانا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہی شخص جسے اس نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا اسے دھوکہ دے گا اور اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ شخص اگر اسے عزت کے ساتھ چھوڑ دیتا تو شاید اسے اتنی اذیت نہ محسوس ہوتی جتنی اب ہو رہی تھی۔ رونا اس بات کا تھا کہ اس شخص نے اس کے کردار کو سب کے سامنے مشکوک کرتے ہوئے چھوڑا تھا، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے گھر والے اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ موہت کے ساتھ منسوب ہونے کے بعد بھی وہ اپنے دل میں موہت کے بڑے بھائی کا عشق لیے بیٹھی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ زاہد کو ہمیشہ اس نے اپنا بھائی سمجھا تھا۔ قبول ہے، اس نے دھڑکتے دل سے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کر نکاح کو قبول کیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کئی بار لرزا۔ حویلی میں کسی کو آج اس شادی سے اتنی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی جتنی اس کی موہت کے ساتھ شادی پر ہونی تھی۔ زاہد نے کرختگی سے نکاح میں اسے قبول کیا اور غصے سے دستخط کیے۔ نکاح کے بعد وہ غصے میں گھر آ چکا تھا، جبکہ باقی لوگ بینکویٹ ہال میں ہی تھے۔ رخصتی کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ اس کی نند سامیہ اسے زاہد کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ زاہد کا کمرہ بھی زبردستی شادی کے حساب سے سجایا گیا تھا، ورنہ اسے تو اس شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، سجاوٹ کا کہاں سے ہوتا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برسنے کو تیار تھے۔ اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ٹیشو پیپر اٹھایا اور آنکھوں کے کنارے صاف کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چہرے پر ازلی سنجیدگی اور آنکھوں میں سرد مہری لیے زاہد کمرے میں داخل ہوا۔ کرن کی پلکیں جھک گئیں اور خوف سے دل لرزنے لگا۔ جوتے اتارو میرے، اور الماری سے میرے کپڑے نکال کر استری کرو، وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا روب دار لہجے میں اس پر حکم چلاتا بولا۔ کرن سہم کر رہ گئی۔ اسے شدید صدمہ پہنچا کہ وہ اس کی دلہن تھی، نہ کہ ملازمہ جو وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی، بھاری عروسی لباس میں جھک کر اس کے جوتے کانپتے ہاتھوں سے اتارے۔ زاہد غور سے اس کی حسین سراپے کو دیکھنے لگا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر زاہد کے لیے اس خوبصورتی اور اس حسن کی کوئی وقت نہیں تھی۔ یہ لڑکی زبردستی اس کی زندگی میں شامل کی گئی تھی اور اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس پل اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی زندگی جہنم بنا دے گا، کہ وہ خود اس سے طلاق مانگے گی۔ کرن نے اس کے جوتے اتارنے کے بعد الماری سے اس کی سیاہ رنگ کی آرام دہ شلوار قمیض نکالی اور آئرن سٹینڈ پر رکھ کر استری کرنے لگی۔ وہ نم آنکھوں سے زاہد کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اسے احساس ہوا کہ استری بہت گرم ہو گئی ہے۔ جب اس نے استری اٹھائی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ زاہد کا سیاہ رنگ کا نیا جوڑا جل چکا تھا اور وہاں ایک بہت بڑا شگاف پڑ گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میرا سوٹ جلا دیا، وہ صدمے سے اپنا سوٹ لیتا ہوا بولا۔ کرن کی آنکھوں سے ڈرتے ہوئے آنسو بہنے لگے۔ آئی ایم سوری، استری بہت گرم ہو گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ اسے معذرت کرتے بولی۔ زاہد کو اس پر شدید غصہ آیا۔ اب تمہاری سزا ہے کہ تم میری پوری وارڈروب کے کپڑے استری کر کے ہینگ کرو گی، اور ہاں، یہ کام کر کے وہاں صوفے پر سونا، کیونکہ جو تمہارے خواب ہیں وہ تو کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ مجھے حاصل تو کر لیا، مگر میں کبھی تمہارا نہیں ہوں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور الماری سے تمام کپڑے نکال کر صوفے پر رکھ دیے۔ وہ شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ یہ بھاری جوڑا اور زیورات اسے الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں پہلے کپڑے چینج کر لوں اپنے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو کہا ہے پہلے وہ کرو، اور اگر آئندہ تم نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور اس بار کچھ جلایا تو تمہارا ہاتھ جلا دوں گا، وہ اسے وارن کرتا ہوا بولا
और जब किरण ने आंसू पीते उसका एक जोड़ा इस्त्री किया तो वो कपड़े लेकर शावर लेने चला गया। शेरवानी उतारकर उसने आम सा जोड़ा पहना और बेड पर आंखें मूंद कर लेट गया। 1 घंटा लगाकर उसने जाहिद के तमाम कपड़े इस्त्री और हैंग किए थे। जब उसने देखा कमरे में अब सिर्फ जाहिद के खराटों की आवाज़ें आ रही हैं और वो पूरी तरह सो चुका है, तो वो भी डरते हुए अपना जोड़ा इस्त्री करके लहंगा तब्दील करने चली गई। ज्वेलरी उतारकर उसने हाथ मुंह धोया और सोफे पर लेट गई। वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी, इसीलिए आंसू उसका साथ देने चले आए। अपनी नींद पूरी करने के बाद जब वो सुबह खुशगवार मूड के साथ उठा तो अचानक उसकी निगाह सोफे पर सोई किरण पर गई और उसे देखकर इसे सब याद आने लगा। उसका मुंह हलक तक कड़वा हो गया और मूड भी खराब हो गया। वो गुस्से से उठा और उसे झंझोड़ कर उठाया। उठ जाओ लड़की और जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए। उसकी बात सुनकर वो हड़बड़ा कर उठ गई। जाहिद जानबूझकर उसे तंग करने के लिए उसे नाश्ता बनवा रहा था, वरना नाश्ता रोजाना ही घर की बड़ी खवातीन बनाती थी। उसके हुक्म पर किरण आंखें मसलती उठ बैठी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी जैसे वो रात भर रोती रही हो। जाहिद को उसकी आंखों में देखकर तरस आ रहा था। वो इतना सख्त दिल इंसान नहीं था, मगर हालात ने उसे ऐसा सख्त बना दिया था। किरण उसके गुस्से से बचने की खातिर उसकी एक आवाज़ पर उठ गई और किचन में चली गई। अरे तुम क्यों नाश्ता बनाने आ गई? अभी तो शादी हुई है तुम्हारी। फजीला बेगम उसे किचन में नाश्ता बनाते देखकर बोली। वो बेशक उससे नाराज़ थी, मगर उसे माफ़ कर दिया था। वो उनकी बेटी थी, कब तक उससे नाराज़ रह सकती थी? अम्मी, वो जाहिद ने कहा है मुझे नाश्ता बनाने का। वह आंसू रोकती हुई बोली। फजीला बेगम खामोश हो गईं और उसे कमरे में जाने को कहा, मगर वो इनकार करती हुई नाश्ता बनाकर कमरे में चली गई। उसके हाथ के गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे देखकर उसकी भूख मज़ीद जाग उठी थी। वो चाहकर भी अब उस पर मज़ीद गुस्सा नहीं कर सका था। नाश्ता करके वो कमरे से बाहर चला गया और किरण भी फजीला बेगम के पास आ गई। आज उनका वलीमा था, मगर आज का ये फंक्शन भी बेजारियत में गुजरा था। जाहिद को किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, किसी के लिए खुशनुमा तो किसी के लिए तकलीफ दे। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो गुजर रहा था। जाहिद ऑफिस से थका हारा घर आया। किरण घर के कामों में मसरूफ थी। उसे तंग करने का इरादा करते उसने किरण को कमरे में बुलाया। टांगे दबाओ मेरी, वो बेड पर लेटते हुए बोला। किरण निगाहें झुकाती उसे फासले पर बैठ गई और अपने नर्म और नाजुक हाथों से उसकी टांगे दबाने लगी। उसे जाहिद के इस रवैये से बहुत तकलीफ हो रही थी। वो मानती थी जाहिद की शादी उसकी मर्जी के बगैर किरण से हुई थी। ज्यादतियां तो किरण के साथ भी हुई थी, मगर सजा सिर्फ उस अकेली के हिस्से में आई थी। जाहिद फ़ोन में मसरूफ़ हो गया, जबकि उसके नाजुक हाथ दर्द करने लगे। जब लाउंज से फजीला बेगम की किरण को आवाज़ आई तो जाहिद ने उसकी जान छोड़ी। घर के कामों से फ्री होकर वो सोफे पर सोने के लिए लेट गई, क्योंकि उसका शौहर उसे उसकी औकात याद दिलाता रहता था कि उसकी जगह इस सोफे पर है। घर में किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम सोफे पर सोती हो और हमारे दरमियान क्या चल रहा है। वो उसे आज भी सोने से कबल वार्निंग देते बोला। इसने सर हिलाने पर इक्तफा किया और लाइट बुझा कर लेट गई। जाहिद करवट पर करवट बदल रहा था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। किरण गहरी नींद सो रही थी और उसे देखकर जाहिद को इंतहा का गुस्सा चढ़ा। उसकी नींदें, चैन और सुकून बर्बाद करके वो सुख की नींद सो रही थी। ये सब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उठा और किरण को झंझोड़ कर उठाया। किरण, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ जाकर खाना लेकर आओ मेरे लिए। वो उसे रात के इस पहर नींद से उठा चुका था। किरण को शदीद नींद आ रही थी, मगर उसके डर से वो खामोशी से किचन में चली गई। जाहिद अब तंग आ चुका था। वो किरण को जितना भी परेशान करता था, वो आगे से उससे कोई शिकवा नहीं करती थी, और उसकी ये खामोशी अब इसे बुरी तरह चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद किरण की चीखों की आवाज़ें आईं तो वो भागता हुआ किचन में गया। उसके दुपट्टे को आग लगी थी और आग बुझाने की कोशिश में उसके हाथ भी जल रहे थे। जाहिद ने जल्दी से उसका दुपट्टा खींचकर उतारा और पानी की बोतल उठाकर उसके दुपट्टे पर डाली। आग बुझ चुकी थी। किरण रोते हुए उसके गले से लग गई। वो काफ़ी डर चुकी थी। जाहिद खामोशी से खड़ा रहा।
वो चाह कर भी उसे कुछ कह नहीं पाया था। आह! वो उससे दूर होती दर्द से सिसकी। उसकी हथेलियां सुर्ख हो गई थी। सॉरी, आप जाएं, मैं खाना लाती हूं, वो अपनी हथेलियों पर फूंक मारते हुए बोली। जाहिद उसे ही देख रहा था। उसने किरण के दोनों हाथ सिंक में रखे और नलका खोलकर उसके ठंडे पानी से हाथ धोते कमरे में ले आया। उसे सोफे पर बिठाया और उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगा दी। किरण हैरत से उसके इस बदले हुए रूप को देख रही थी। तुम बेड पर सो जाओ, मुझे कुछ काम है, वो बेतासुर लहजे में बोला। उसके कमरे से जाते ही किरण सोफे पर लेट गई थी। उसकी इजाज़त के बावजूद उसकी बेड पर लेटने की हिम्मत नहीं थी। वो अपनी हथेलियों को देखती आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। देर तक जाहिद स्टडी रूम में ऑफिस का काम करता रहा। 3 बजे उसे अच्छी खासी नींद आने लगी, मगर उसका अपने कमरे में जाने का दिल नहीं कर रहा था। वो किरण को बेड पर सोने का बोल कर आया था। शायद वो बेड पर ही सो रही होगी। यही सोचता हुआ वो किरण के कमरे में आ गया, जहां शादी से पहले वो रहा करती थी। कमरे की लाइट जलाता वो उसके कमरे में आ गया, जो शायद शादी के बाद कभी इस्तेमाल में नहीं आया था। वो किरण के बेड पर आकर बैठा। वो यहीं सोने का इरादा कर रहा था। अचानक उसकी निगाह साइड टेबल पर पड़ी हुई उसकी डायरी पर गई, जिस पर अब गर्द पड़ चुकी थी। कुछ सोचकर उसने उसकी डायरी उठा ली। ये डायरी अक्सर उसने किरण के पास देखी थी। आज उसे तजस्सुस होने लगा कि इस डायरी में ऐसा क्या खास था जो किरण इसे संभाल कर रखती थी, मगर आज उस पर मिट्टी की गर्द जम चुकी थी, जिसका वाज़ेह मतलब था कि अब उसके इस्तेमाल में नहीं रही। उसने मुतजस्सिस होकर उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। मोहित बहुत अच्छे इंसान है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मेरी मंगनी इस जैसे इंसान से हुई, मगर मैं उदास भी हूं कि वो लंदन चले जाएंगे। मैं उनके बगैर बहुत उदास हो जाती हूं। कब वापस आएंगे वो? आज उनको गए 1 हफ्ता हो गया है, मगर ये 1 हफ्ता सदियों के बराबर लग रहा है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वो हैरत से उस डायरी के सफ़े पलटता पढ़ रहा था और डायरी का एक एक लफ्ज़ इस बात की गवाही दे रहा था कि किरण के दिल में सिर्फ मोहित था, जाहिद नहीं। ये बात उसे हैरत में मुब्तला कर गई थी। यूं ही डायरी के पन्ने पलटता वो आखिरी सफ़े पर चला गया, जहां लिखे हुए कुछ अल्फाज मिटे मिटे से थे, जो वाज़ेह कर रहे थे कि किरण ये आखिरी सफ़ात रोते हुए लिख रही थी और आंसू बहते हुए डायरी के सफ़ों पर गिर रहे थे, जिस वजह से वहां लिखे अल्फाज की स्याही मध्यम पड़ गई थी। मोहित ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो बदल चुके हैं। उन्हें मैं नहीं पसंद, ये बात उन्होंने खुद मुझसे कही, और बाकी बातें मैं लिख भी नहीं सकती। उन्होंने मुझे मना किया है मैं ये किसी को ना बताऊं। उन्हें मुझ जैसी लड़कियां नहीं पसंद। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैंने 7 साल उनका इंतज़ार किया और ये इंतज़ार रायगा गया। मुझ पर कोई यकीन नहीं कर रहा। जाहिद भाई भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं क्या करूं? दिल कर रहा है आज मुझे मौत आ जाए, मगर शायद मुझे जिंदा रहते हुए ये सारी उम्र अजियत सहनी होगी। डायरी में आगे के सफ़ात खाली थे। उसने डायरी बंद कर दी। अब वो परेशान हो चुका था। किरण का एक एक लफ्ज़, उसकी एक एक बात इस बात की गवाही दे रही थी कि वो सच बोल रही थी। क्या वाकई किरण बेकसूर है और मोहित ने उस पर इल्ज़ाम लगाया ताकि वो उसे अपनी शादी तोड़ सके? ये सवाल उसे मज़ीद उलझा रहा था। वो यहाँ सुकून से सोने आया था, मगर उसकी नींद मज़ीद उससे रूठ चुकी थी। किरण का मासूम चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसने ख्वामखा किरण को इतनी अजियत में रखा। सुबह ऑफिस जाने से पहले वो अपने कमरे में आया। किरण सोफे पर लेटी सो रही थी। उसे उठाने की आज जाहिद ने हिम्मत नहीं की थी। 2 महीने से वो उसे जल्दी उठा देता था, मगर अब उसे इस पर तरस आ रहा था। ऑफिस की तैयारी करके नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब वो वापस आया तो किरण उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाई और सब काम निपटा कर उसके कपड़े इस्त्री करके वो सोने के लिए सोफे पर लेटने लगी, मगर जाहिद ने उसे अपने पास बेड पर आने को कहा। वो हैरतज़दा चेहरा लिए उसके करीब आकर बैठ गई। किरण जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, मगर हाल और मुस्तकबिल को बेहतर ज़रूर बनाया जा सकता है।
میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس نئے رشتے کو قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کرن اس کی بات سن کر تحائر سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ زاہد جو کل تک اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، اس پر ظلم کر رہا تھا، آج اسے اپنا رشتہ قبول کرنے کی بات کر رہا تھا۔ زاہد نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نرم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کرن کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ زاہد نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا تھا وہ اسے بھولنے والی نہیں تھی۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے زاہد، آپ نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، مجھے برا بھلا کہا، مجھے جو اذیت دی، اسے بھلانے میں وقت لگے گا، وہ سرد لہجے میں کہتی ہوئی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ زاہد نے گہری سانس خارج کی۔ اسے کرن کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا حالات نے ان دونوں کو ہی تلخ کر دیا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے اس نے موہت سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں سب اداس تھے۔ وہ موہت کو کال کر رہا تھا، مگر اس کی جگہ کسی لڑکی نے کال اٹھائی جو کوئی اور نہیں جینیفر تھی۔ آپ کون ہیں اور موہت کہاں ہے؟ وہ لان میں آ چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہے، اس وقت اس نے ڈرنک کافی کر لی ہے، اسی لیے وہ کال نہیں سن سکتا۔ میں اس کی گرل فرینڈ ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو مجھے میسج دے دیں، میں موہت تک پہنچا دوں گی۔ جینیفر انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ پیچھے سے تیز میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ زاہد نے دانت پیستے کال بند کر دی۔ لندن جا کر اس کا بھائی ان عیاشیوں میں پڑا ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی قصوروار اس کا بھائی تھا، کرن نہیں۔ جینیفر پر بھروسہ کر کے اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ صرف اس کی دولت کی وجہ سے اس سے پیار کا ناٹک کر رہی تھی، اور پریگننسی کا بھی اس نے صرف ڈرامہ رچایا تھا تاکہ وہ موہت کو بے وقوف بنا کر اس کی دولت ہتھیا سکے۔ اس دن جینیفر نشے میں تھی اور اپنا راز وہ خود ہی فاش کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے کرسچن دوست سے بھی ریلیشن شپ میں تھی۔ جتنا کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد اس کے پاس لندن رہنے کا جواز نہیں بچا تھا۔ اپنا سامان پیک کر کے وہ پاکستان واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کے پاکستان واپس آنے کے بعد دادی اور آسیہ بیگم بہت خوش تھیں۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کرن کے چہرے پر ناگواریت ابھر آ گئی۔ گھر میں دادی جان اور باقی سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ زاہد اس کے واپس آنے سے زیادہ خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا اس کا بھائی کن کاموں میں لگا ہوا تھا۔ کرن کو دیکھ کر موہت کے دل میں دوبارہ سے ہلچل ہونے لگی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جینیفر جیسی غدار لڑکی کے پیچھے کتنی اچھی لڑکی کو گنوا دیا۔ آج سب لوگ اکٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ موہت ڈنر کر کے لان میں آ گیا۔ کرن چہل قدمی کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر موہت کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کرن، آئی ایم سوری، وہ اسے معذرت کرنے لگا۔ کرن لب بھینچے اسے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے جانے لگی، کیونکہ اب اس کے دل میں موہت کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے اور نہ وہ اسے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ موہت نے اس کا بازو تھام کر اسے جانے سے روکا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ کرن، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تم سے دوبارہ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آئی نو تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو اب بھی۔ وہ اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ زاہد جو کرن کے پیچھے آیا تھا یہ منظر دیکھ چکا تھا اور موہت کی باتیں بھی سن چکا تھا۔ وہ غصے میں اس کے پاس آیا اور کرن کا ہاتھ تھام لیا۔ موہت، یہ اب تمہاری منگیتر نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ آئندہ اس سے اس قسم کی گفتگو مت کرنا اور دور رہنا، اوکے؟ اسے باور کرا کر وہ کرن کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ وہ حیرت زدہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ موہت کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جو شخص اس پر الزام لگا کر اسے ذلیل کر کے لندن گیا تھا، آج وہی اسے معافی مانگ رہا تھا اور اسے اپنانے کی بات کر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے ٹھکرا کر گیا تھا۔ وہ صوفے پر بت بنی بیٹھی تھی، کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ کرن، اسے خاموشی سے کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر زاہد نے پکارا۔ موہت کی باتیں سن کر وہ بہت ڈسٹرب ہوا تھا۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا، کہیں واقعی موہت کے معافی مانگنے کے بعد
کرن اس کے پاس چلی گئی تو جب کرن نے اس کی بات پر کوئی ری ایکشن نہ دیا تو اس نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آئی۔ کرن، یہاں میرے قریب آؤ۔ وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کل بھی کہا تھا اب تمہاری جگہ صوفے پر نہیں یہاں بیڈ پر ہے۔ کرن کو صوفے پر سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر میر زاہد نے کہا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ کرن کو اپنے سر میں شدت سے درد اٹھتا محسوس ہوا۔ موہت کی باتیں سن کر اسے نئے سرے سے اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں یہاں صوفے پر ہی سو جاؤں کیا؟ وہ بیڈ پر سونے کی عادت نہیں رہی اب۔ کرن نے ہنوز نظریں جھکائے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ ابھی باہر تو تم اچھی بھلی تھی۔ اچھی طرح جانتا ہوں، مجھ سے جان چھڑانے کے بہانے ہیں۔ تمہارا محبوب جو واپس آ گیا ہے، ظاہر ہے اسے خوش کرنے کا دل ہوگا تمہارا، کیونکہ وہ تو اب اپنی غلطی کا اعتراف کر کے تمہیں اپنانا چاہ رہا ہے نا۔ میر زاہد کے سخت الفاظ پر کرن تڑپ اٹھی۔ 1 منٹ میں میرے پاس پہنچو ورنہ کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ ڈائری میں اس نے جو کچھ پڑھا تھا وہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ موہت سے کتنا پیار کرتی تھی، اور اب موہت کا واپس آ کر اسے معافی مانگنا، یہ سب اسے ایک نئی پریشانی میں ڈال گیا تھا۔ بے شک کرن سے اس کی زبردستی شادی ہوئی تھی۔ پہلے وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب وہ اس کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، مگر اچانک ہی موہت واپس آ گیا تھا، اور اسے یہ پریشانی لگ گئی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے اب کرن اس سے دور نہ چلی جائے۔ اب تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے زاہد؟ پہلے تو تم ہی چاہتے تھے کہ کرن تم سے طلاق لے کر تمہاری زندگی سے چلی جائے، مگر آج تمہیں کیوں اس کے جانے کا سوچ کر تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ کرن اسے فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ زاہد نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ کرن، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے امٹتے نئے جذبات دیکھ کر کرن کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جن میں پہلے اس کے لیے حقارت تھی۔ وہ اتنی آسانی سے سب بھول نہیں سکتی تھی۔ زاہد، میں ابھی کچھ سننا نہیں چاہتی۔ ہمارے درمیان اب تفصیلی بات تب ہوگی جب گھر والوں کے اور آپ کے سامنے میری سچائی آئے گی۔ وہ اعتماد کے ساتھ سنجیدگی سے بولتی کروٹ لے کر لیٹ گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ زاہد اس کے رویے پر حیران تھا۔ کمرے کی لائٹ بند کرتا اس کے بارے میں سوچتا ہوا وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کرن کے دماغ میں خیالات تیزی سے آ جا رہے تھے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ زاہد کو تب تک معاف نہیں کرے گی جب تک اپنی سچائی کو ثابت نہیں کر لیتی۔ اس نے موہت سے ہر صورت گھر والوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کروانا تھا کہ اس پر موہت نے جو بھی الزام لگایا اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اس رات کے بعد سے اب تک دادی جی اور اس کی ساس آسیہ بیگم اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی تھی، اور اسے اب یہ سب مزید برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جہاں تک موہت سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کی بات تھی تو وہ اب ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ اتنی بے وقوف تو ہرگز نہیں تھی جو اس کا منگیتر ہوتے ہوئے پردیس میں کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق بنا چکا تھا، اور اس کے لیے اس پر جھوٹے الزامات لگا کر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس سے دوبارہ رشتہ جوڑ لیتی۔ اب میں بھی موہت آپ کے ساتھ ایسا کھیل کھیلوں گی کہ آپ سچ اگلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لمحے اس نے خود سے وعدہ کیا۔ اگلی صبح اٹھ کر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ اب وہ کافی میچور ہو چکی تھی۔ سچ کہتی ہے جب کوئی ٹھوکر لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کی شخصیت بدل کر رہ جاتی ہے۔ اس کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ موہت صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور موہت کی بار بار کرن کی طرف اٹھتی نگاہیں زاہد کو بے چین کر رہی تھی۔ اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا، مگر سب کی موجودگی میں وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ کرن کے ہاتھ کا ناشتہ کر کے موہت کو مزہ آ گیا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ زاہد کے آفس جانے کے بعد وہ کرن کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ کرن اس وقت اپنی الماری کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی۔ اسے موہت کا یوں کمرے میں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ کرن، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟
जाहिद भाई की टेंशन ना लो, वो तुम्हें तलाक दे देंगे या तुम खुला ले लो। आई प्रॉमिस, मैं अपनी सारी गलतियां ठीक कर लूंगा और तुम्हें इज्जत से अपनाऊंगा। वो उसका हाथ थाम कर बोला। किरण ने नागवारी से उसे देखा और अपना हाथ छुड़वाया। इस शख्स के लम्ब से भी उसे अब नफरत हो चुकी थी। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, है ना? उसने पूछा तो वह इस बात में सर हिला गया। मगर मेरी एक शर्त है, किरण एतमाद से बोली। मुझे कबूल है। उसने शर्त सुनने से कबल ही कहा और जब किरण ने शर्त उसके सामने रखी तो वो शॉक्ड रह गया। किरण की शर्त थी कि वो घर वालों के सामने अपने तमाम झूठ और इल्जामात का पर्दा खुद फाश करेगा। ये सुनकर वो खामोश हो गया। ठीक है किरण, मैं तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हूं। वह इस बात में सर हिलाकर बोला तो किरण के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। वो यही तो चाहती थी। आज रात सब डिनर पर मौजूद थे। किरण जाहिद के साथ कुर्सी पर बैठी थी। सब लोग खाना खा रहे थे। मोहित सबको सच बताने की हिम्मत जमा करने लगा। अब वो किरण को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। पहले जब वो उसे आसानी से मुयस्सर थी तो तब इसने उसकी कदर नहीं की थी। मुझे आप सबसे बात करनी है दादी जान, और कुछ सच भी बताना है। उसने तमहीद बांधी। सब लोग उसकी जानिब मुतवज्जो थे। किरण का दिल धक धक करने लगा। किरण पर उस रात मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था। किरण ने मुझसे कभी जाहिद भाई के हवाले से वो बातें नहीं की थी। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर मैं किसी और लड़की के साथ जो लंदन में मेरी फ्रेंड थी उसके साथ रिलेशन में था। इसलिए मैंने अपनी किरण से शादी तोड़ने के लिए वो सब किया। वो शर्मिंदगी से निगाहें झुकाता हुआ बोला। सब लोग हैरत से उसे देखने लगे। ज्यादा धचका दादी जान को लगा था। जाहिद तो पहले से ही किरण की सच्चाई जान चुका था। लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं माफ़ी मांग चुका हूँ किरण से, और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ जाहिद भाई इसे तलाक दे दें ताकि मैं इससे शादी कर सकूं। उसने अपनी ख्वाहिश सामने रखी। किरण ने नम आंखों से उसे देखा। जाहिद का दिल तकलीफ से टूटा था कि अगर वाकई किरण मोहित की हो गई तो वो क्या करेगा। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती मोहित। अब मैं सिर्फ चाहती थी कि सच सामने आ जाए और मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जो पहले ही किसी और गैर मुस्लिम लड़की के साथ ताल्लुक़ कायम कर चुका हो, जिसने मेरे किरदार पर झूठा इल्ज़ाम लगाया हो। मैं जाहिद के साथ ही रहना चाहती हूँ। बहुत संजीदगी और एतमाद से बोल रही थी। जाहिद ने तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देखा। किरण की इस बात ने उसे सुकून दिया था। मोहित, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इस हद तक गिर सकते हो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने इतना कुछ सहा। फजीला बेगम गुस्सा करती बोली। दादी जान को भी मोहित पर जो एतमाद था वो टूट चुका था। किरण, आज से तुम्हारा इस घर में मुकाम बहुत बुलंद हो गया है। तुम्हारे फैसले का एहतराम किया जाएगा। तुम्हें और जाहिद को कोई अलग नहीं करेगा। मोहित की ये सज़ा है कि इसके लिए हम में से कोई भी इसकी कहीं शादी की कोशिश नहीं करेगा। दादी जान ने फैसला सुनाया था। किरण मुस्कुरा दी थी। फजीला बेगम ने उसे गले से लगाया था। मोहित गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला गया। अब उसकी यही सज़ा थी कि उसे सारी उम्र इसी रोग में रहना था। किरण, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? वो किरण से पूछ रहा था। किरण ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और अब मैं आपके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मुजाहिद को देखते हुए बोली। वो दोनों लॉन में मौजूद थे। उसके बाल हवा के जोर से लहरा रहे थे। जाहिद ने मोहब्बत से उसके बालों को बांधा था। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और मोहित सारी उम्र के लिए रुस्वा होकर रह गया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।